اپنے شوہر کے تعلق سے اس کی طرف سے زیادتی یا بے توجہی کا اس کو ڈر لگا ہے اور اس کی شکایت اس کو ہے، تو دونوں پہ کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ کچھ حقوق کی کمی اور بیشی کی بنیاد پر آپس میں صلح کریں، کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ صلح تو بہت اچھی چیز ہے کہ بھائی اس طرح سے نکاح اور شادی ختم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، عورت بیوی بن کے رہنے کو تیار، وہ مرد شوہر بن کر رہنے کو تیار ہیں کہ بھائی اگر اچھی طرح نہیں رہ پا رہے مگر ہم نہیں چاہتے کہ نکاح ٹوٹے، چلو بھائی ہمارے حق میں یہ کمی ہے، کچھ تھوڑا اضافہ، تو ایسے انداز میں صلح کر لینا بہت اچھی بات ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے یہی کیا، خود ہی عرض کیا یا رسول اللہ، اب میں تو میری عمر زیادہ ہے، میں وہ حقوق نہیں ادا کر سکتی جو ایک بیوی شوہر کے حقوق جس طرح ادا کیا کرتی، مگر میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے نکاح میں رہوں، اس واسطے میں اپنا حق عائشہ کو دے دیتی ہوں، لیکن مجھے اپنے نکاح میں آپ باقی رکھیے۔ آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی یہ اگر آپ ایسا کرتے کہ آپ طلاق دے دیتے سودا رضی اللہ عنہا کو، تو ظاہر ہے کہ اس سے کیا ہوتا کہ وہ ایک سعادت جو ان کو حاصل تھی اس سے وہ محروم ہو جاتی اور وہ حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ تو اب راستہ کیا ہوا کہ بھئی میں اپنا حق چھوڑنے کو تیار ہوں لیکن مجھے آپ اپنے ساتھ رکھیے، یہ ایک صلح ہو گئی۔ تو اس طرح کی کوئی صورت ہو کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو، اب جھگڑے کے لیے ایک صورت تو یہ ہے کہ بھئی چھوٹ چھٹا ہو جائے، چلو بھائی طلاق دو، طلاق سے بچنا ہے جو پسند نہیں ہے اللہ کو، تو آپس کے حقوق میں کمی اور زیادتی کی بنیاد پر صلح کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ صلح بہتر چیز ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور جہاں تک نفس کا تعلق ہے اس میں تو تنگی کی طرف مائل ہوتا ہے نفس، تو تنگی کی طرف مائل ہونے کے معنی کیا؟ عورت کی طرف سے بھی تنگی، مرد کی طرف سے بھی تنگی۔ عورت کی طرف سے تنگی تو اس لحاظ سے ہے کہ صاحب عورت جانتی ہے کہ شوہر کے بے توجہی کی بنیاد میرے اندر یہ باتیں ہیں، مگر اس کے باوجود چاہتی کیا ہے کہ میرے ساتھ برتاؤ شوہر کا ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے بہت اچھی عورت ہو اس کے ساتھ جیسا برتاؤ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مرد جو ہے وہ دینے دلانے میں حقوق کے یا اس کے خرچ اخراجات میں کمی کرتا ہے، جو اس کو جس طرح سے دے سکتا تھا اس طرح نہیں دے رہا ہے، لیکن چاہتا یہ ہے کہ بیوی اس کے ساتھ وہی برتاؤ کرے کہ جو ایک بہت ہی اچھی فرمانبردار اور خوش رکھنے والی بیوی ہوتی ہے کہ اشاروں پر چلے۔ تو یہ ایک تنگی کی طرف جو ہے نفس انسان کا مائل ہو جاتا ہے، اس واسطے یہ دینے اور کمی اور زیادتی کر کے حقوق میں اور صلح کرنا اچھی بات ہے، مگر یہ نہ ہو کہ کوئی ایک دوسرے کو دباؤ ڈالے اور اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرے، کہ یہ تو کوئی اچھی بات نہ ہوگی۔ اس طرح صلح جو ہے صلح کو بھی اچھی طریقہ کرنا چاہیے، دباؤ ڈال کر صلح کرنا وہ کوئی اچھی بات نہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم نیکی کا معاملہ کرو گے، یعنی کیا مطلب کہ دل تو نہیں مل رہا ہے مگر شادی کر لی اور شادی کرنے کے بعد یہ کہ ان کے حقوق میں کوئی کمی آپس میں نہیں ہو رہی، نہ بیوی کوئی کمی کر رہی ہے نہ شوہر کوئی کمی کر رہا ہے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو اور یہ اچھے سلوک کی جو بنیاد ہے وہ ہے اللہ کا خوف اور تقوی طہارت، یعنی یہ کہ میں اچھائی اس لیے کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مجھے ان کی خوشی اور ان کی رضا حاصل ہو، یہ ہے تقوی کے معنی۔ تو تقوی کی بنیاد پر اگر ایک دوسرے کے ساتھ نیک رویہ اپناتے رہیں، کچھ لوگ ضرور لے جائیں لیکن یہ کہ قرآن شریف کا سننا اتنا ہی ثواب ہے، تو جو لوگ جو ہیں نیکی کا معاملہ بیوی شوہر کے ساتھ یا شوہر بیوی کے ساتھ کرے تو اس کی بنیاد اگر رضا خداوندی اور اللہ کی خوشنودی ہو تو اس کو فرمایا کہ اگر یہ اچھا معاملہ کریں گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ جو ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو، جو کام کرتے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ نہیں کہ نیکی کرنے والا نیکی کرتا رہے اور اللہ میاں کیا پتہ ہی نہ چلے، یہ صورت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایک ایسے بے خبر بادشاہ کی طرح نہیں ہے
کہ رعیت کچھ بھی کرتے رہے، وہاں پتہ ہی نہیں چل رہا کیا کیا اچھا ہو رہا کیا برا ہو رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر آدمی کے اعمال، افعال، اقوال، نیتوں، ہر چیز سے باخبر ہیں اور اسی کے مطابق اس کو سزا اور جزا دینے والے ہیں۔ اس لیے نیکی کرنے میں مطلب یہ ہے کہ پیش قدمی ہونی چاہیے۔ قانون جو ہے اسی طرح سے مکمل ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام بہت آسان ہے، اس کا بات تو صحیح کہتے ہیں لیکن مطلب اس کا غلط نکالتے ہیں۔ مطلب کیسے غلط نکالتے ہیں کہ دین آسان ہے؟ کہنے کہ کوئی ضروری نہیں کہ 5 وقت کی نمازیں 5 وقت ہی کے اندر پڑھی جائیں۔ دین کو لوگوں نے مشکل کر دیا۔ دین آسان ہے تو جس وقت سہولت ہو اس وقت پڑھ لیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ مطلب دین کی آسانی کا نہیں، دین کی آسانی کا یہ معنی ہے کہ دیکھیے کہ صاحب یہ نہیں کہا گیا جب شادی کر لی اب بھگتو اس کو اور بہت اچھی طریقے سے بھگتو اس کو، سمجھ میں آیا؟ دل میں تمہارے میل نہ آنی چاہیے، کیوں کی تھی شادی، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہ اگر دل نہیں مل رہا ہے تو بتایا گیا کہ بھئی کچھ حقوق میں کمی زیادتی کر کے صلح کر لو۔ لیکن دیکھو اگر اچھائی اختیار کرتے رہو گے تقوی کے بنیاد پر تو اللہ میاں تو پھر باخبر ہیں، کیا مطلب ہے کہ تم کو جزا ملے گی اس کی۔ یہ جو قانون کی یہ انداز ہے کہ اسپرٹ کیا ہے قانون کا وہ بھی لایا جائے سامنے اور ہر طرح کے مزاج کی رعایت بھی رکھی جائے، یہی ہے قانون کے آسانی دراصل۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، ویسے تو تم اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل قائم کر لو اگرچہ تم ایسا کرنا بھی چاہو، یعنی حقیقی عدل اور برابری تو قائم نہیں ہو سکتی، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ایک مثال میں دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آیت اتری ان حالات میں سورہ نساء اتری تھی کہ عرب میں اور عربی میں نہیں دوسرے اور ملکوں میں بھی ایک سے زیادہ شادیاں کرتے تھے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی تھی، 2 4 6 8 10 15 جتنے چاہے کر لو۔ چنانچہ بعض لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور حدیثوں میں اور سیرت میں اور تاریخ اسلام میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ ان کی 10 بیویاں تھیں۔ مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم، یہ چونکہ سورہ نساء اتر چکی تھی، اس واسطے حکم سنا دیا کہ زیادہ سے زیادہ 4 تک رکھ سکتے ہو، اب تمہیں اختیار ہے کہ 4 سے زیادہ جو ہیں ان میں سے کس کی تم چھٹی کرنا چاہتے ہو، لیکن 4 سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسلام نے ایک تو یہ پابندی لگائی ہے، اچھا 2 طرح سے، ایک تو یہ کہ تعداد مقرر کر دی، دوسرے ان کے حقوق بتلائے گئے۔ اب پہلے یہ کہ شادیاں تو کر لی لیکن یہ کہ وہ اس طرح سے جیسے گھر کا ایک سامان ہوتا ہے اس طرح سے وہ عورتیں رہتی تھیں، نہ ان کا کوئی حق تھا نہ ان کی کوئی داد فریاد کرنے والا تھا، بس گھر کے ایک سامان کی طرح وہ رہ رہی تھی۔ یہ طریقہ تھا، مطلب رواج چلایا ہوا تھا۔ اسلام نے آ کر ایک طرف تو تعداد مقرر کی اور دوسری طرف ان میں عدل کرنے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک سے شادی ہوگی، ایک سے زیادہ سے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ حکم جب آیا تو یہاں اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ حقیقی عدل اور صحیح مکمل عدل وہ تو تمہارے بس کا کام نہیں۔ اب مثال میں دیتا ہوں، کسی شخص نے جو شادی کی، مان لیجئے کہ وہ عورت کسی بھی بیماری کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے کسی قابل نہ رہی کہ جو شوہر کے حقوق ادا کرے، گھر کا کام کرے، جو بھی کچھ ہے، بیچاری ناقابل ہو گئی۔ اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو انسان جو ہے وہ اس کے ساتھ اسی طرح رہے، ارے بھائی جوان آدمی اگر ہے تو شادی جس کے لیے کی تھی اب وہ مقصد تو حاصل نہیں ہو سکتا، اب کہاں جائے؟ تو گناہ سے روکنے کے واسطے اللہ نے ایک حلال طریقہ رکھا تھا کہ شادی کر لو، لیکن اب وہ جس سے شادی کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ صاحب وہ کسی کام کی نہ رہی، تو اب یہ تو یہ کہ اس کو طلاق دے کر کے گھر بھیج دیا جائے اپنے میکے میں تاکہ دوسری شادی کریں گے جو اس قابل ہوگی۔ تو ایک صورت تو یہ ظاہر ہے کہ اس شکل میں کیا ہوگا، پہلی وہ مصیبت میں پڑی ہوئی تھی، دوسری مصیبت کیا پڑی کہ شوہر نے طلاق دے دی، پھر شوہر کی طلاق کے نتیجے میں یہی سمجھ لینا کہ ماں باپ اس کے زندہ ہوں گے اور ماں باپ اس کو ٹیک کیئر کر لیں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے،
مثال کے طور پر اگر اس کے کوئی نہیں ہے دیکھ ریکھ کرنے والا کیا ہوگا؟ تو اب آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ محض ایک پاسبلٹیز ہیں، امکانات ہیں. میں کہتا ہوں کہ آج اس ملک کے اندر اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو جو اس کا ہے بھی تو دوسرے ملک میں ہے، کیسے جائے؟ کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں. تو ایک صورت تو یہی ہے کہ بھئی جیسی ہے بھگتو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک سزا تو اللہ کی طرف سے مصیبت میں تو مبتلا ہوئی اور سزا اس کو مل رہی ہے کہ جوان آدمی ہے اور اس کے پاس کوئی انتظام نہیں کہ وہ اپنے طبعی اور فطری اس تقاضے کو پورا کرے. تو دوسری صورت کیا تھی کہ بھئی اس کو باقی رکھتے ہوئے، اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہوئے، اس کی مصیبت کا لیے سہارا بنتے ہوئے دوسری شادی کر لی جائے. اسلام نے ایسے حالات کے لیے اجازت دی، مگر کہا گیا تھا کہ عدل کرنا. اب سوال یہ کہ عدل کرنے کے معنی کیا ہیں؟ اگر عدل کرنے کے معنی یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ ہر معاملے میں یکساں سلوک ہونا چاہیے، کیسے ہو جائے گا دونوں کے ساتھ یکساں سلوک؟ ایک بالکل ناقابل ہے، حقوق نہیں ادا کر سکتی، دوسرے حقوق ادا کر سکتی ہے، تو دونوں کے ساتھ وقت کیسے ایسا گزرے گا؟ نمبر ایک. نمبر دو، یوں بھی سمجھ لیجئے کہ بھئی طبیعت کا میلان جو ہے یہ انسان کے اپنے اختیار کا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک اچھے مزاج کی ہے، دوسری بد مزاج ہے، تو طبیعت کا میلان بد مزاج کی طرف اور نیک مزاج کی طرف یکساں کیسے ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے یہ میلان طبیعت کا جو ہے اس میں عدل قائم کرنا بہت مشکل بات ہے. تو اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ حقیقی عدل وہ تو تمہارے بس کی بات نہیں، تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کے یہ معنی بھی نہیں کہ فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، تم ایک کی طرف اتنا مت جھک جاؤ کہ دوسری جو ہے وہ بالکل لٹک کے رہ جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صاحب وہ ایسا بن جائے جیسے اس کا کوئی شوہر ہی نہیں، شوہر والی بن کر رہنا ہے اس کو. ہاں تمہاری طبیعت کا میلان اسباب اور وجوہ سے اگر کسی ایک طرف ہو ٹھیک ہے، مگر اس کو لٹکا کر مت ڈال دو. اس کے ذہن پہ یہ بات رہنی چاہیے کہ میں بھی ایک بیوی، میں شوہر والی ہوں، میں بھی بیوی ہوں، میں بھی اس گھر کی گھریتن ہوں. یہ اس کے ذہن میں بات رہنی چاہیے. میلان طبیعت کا وہ ایک الگ چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا، لیکن ایک طبیعت کا میلان جو تھا وہ ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف جس طرح تھا اس کو سبھی جانتے تھے اور اس پر کسی کو ناگواری بھی نہیں تھی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خوبیاں سب جانتے تھے. اسی واسطے اگر آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ لیں تو دوسری ازواج جو ہیں وہ حضرت عائشہ کا جس طرح تذکرہ کرتی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی کتنی پاک باز یہ عورتیں تھیں. اسی طرح سے جن خاندانوں سے یہ بیٹیاں یہ لڑکیاں آئی تھیں امہات المومنین، خود ان گھرانوں کا جو معاملہ تھا وہ بھی ایک مثالی تھا. مثلا آپ اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا اگر کوئی شخص دو شادی کر لے، ایک ہمارے گھر کی بیٹی ہو ایک کسی اور کی ہو، ہمارا معاملہ اس شخص کے ساتھ کس طرح کا رہے گا؟ ظاہر ہے کہ اول تو یہ بہت بڑا جرم ہوگا، اس نے دو کیوں کی، کسی کو نہیں معاف کرنے کو تیار ہوں گے. لیکن بالفرض اگر اس کے ساتھ اپنے کو تیار بھی کر لیں تو بھی یہ ہے کہ صاحب اس کے ساتھ برائی کرو اور ہمارے والی کے ساتھ اچھائی کرتے رہو. سمجھ میں آیا؟ یہی مطالبہ ہوگا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ازواج مطہرات یا جن خاندانوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا ان کا معاملہ کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کو ایک روز جو ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ کچھ تنبیہ کا معاملہ کر رہے تھے. مطلب یہ کہ ذرا آواز اونچا کر کے ان کو کسی بات پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے. تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ ہمارے اوپر بے وجہ تنگی کرتے ہیں اور ہم اگر بولتے ہیں تو آپ اس پر ناراض ہوتے ہیں. حفصہ کو تو دیکھو کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ کس طرح بات کرتی. تو یہ حضرت عمر نے سنا. حضرت عمر وہاں سے خاموش ہو کے اور حضرت حفصہ کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے حضرت حفصہ سے یہ کہا کہ حفصہ میں نے سنا ہے کہ تم رسول اللہ کے ساتھ تم سوال اور جواب کرتی ہو، آرگومنٹ کرتی ہو. میں نے ایسا سنا ہے. خوب سن لو یہ بات. تمہیں اگر کچھ چاہیے، تمہیں کوئی پریشانی ہے، تمہاری کچھ ضرورتیں ہیں، میرا سارا مال حاضر ہے، جتنا چاہے لے لو، اس میں سب تمہارے واسطے. لیکن یاد رکھو رسول اللہ کے ساتھ آرگومنٹ نہیں ہونا چاہیے. اور تم اس عائشہ کے اس مت آنا نقل اتارنے میں، وہ تو ایسی اور ایسی اور اس کا باپ ایسا اور ایسا ہے، تم اس جیسی کیسے ہو سکتی ہو؟ یہ بات حضرت عمر اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں
کہ عائشہ کی نقل اتارنے کی کوشش مت کرنا، عائشہ کا درجہ بہت اونچا ہے، اس کے باپ کا درجہ بہت اونچا ہے، کہاں تو ہو کہاں تیرا باپ۔ یہ جو ایک مزاج تھا اس زمانے میں، جہاں ان سب کی اچھائی کی بات ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل اور انصاف جو ہے وہ بھی اس میں مؤثر ہے، اور حالانکہ سب جانتے تھے کہ آپ کی طبیعت کا میلان ادھر ہے، تو اس لیے یہاں کہا گیا کہ فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، تم ایک طرف کو اس طرح مت جھک جاؤ پورے طور پر کہ وہ دوسری جو ہے وہ لٹکی ہوئے رہ جائے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، ہاں معاملات میں اچھائی کا رویہ اپناؤ اور اس میں تقوی اور طہارت اور خوف خدا جو ہے وہ اس کے پیچھے کام کرنے والا جذبہ موجود ہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، سو اگر اچھے عمل کی کوشش ہو، اچھا برتاؤ کی کوشش ہو، نیک نیت ہو، اب اگر اس میں کچھ تھوڑی بہت غفلت میں کوئی چیز ہو جائے کمی اور زیادتی کی، تو اللہ معاف فرمانے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ۔ اچھا صاحب، بات یہ کہی گئی ہے کہ حقوق میں کچھ کمی زیادتی کر کے صلح کر لو، کوشش یہ کرو پھر بھی کہ احسان اور نیک سلوک ہونا چاہیے، لیکن فرماتے ہیں اگر یہ طے ہو چکا ہے کہ نہیں کسی طرح بھی اب نباہ نہیں ہو سکتا اور علیحدگی کی صورت اختیار کر لی جائے، تو اس میں پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میاں اگر علیحدگی ہو جائے گی تو ان کے کھانے پینے کو کون دیکھے گا اور ان کے ٹیک کیئر کون کرے گا۔ جب دل بالکل نہیں مل رہا ہے اور علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تو ٹھیک ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر دونوں نے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ اپنی وسیع قدرت سے ایک کو دوسرے سے مستغنی کر دے گا۔ پالنے والا تو اللہ ہے، تم اپنی نیتوں کو بخیر رکھو، اپنے معاملات کو ٹھیک رکھو، لیکن اگر اس سارے کچھ ہونے کے باوجود بھی طبیعت نہیں مل رہی ہے اور نقصانات کا زیادہ خطرہ ہے اور حقوق میں کمی کی جو ہے اس سے خدشہ پیدا ہو چکا ہے اور اس بنیاد پر علیحدگی کا فیصلہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے علیحدگی اختیار کرو اچھے طریقے پر، اللہ جو ہے اپنی قدرت سے وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرے گا اور ایک دوسرے سے مستغنی کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ سبحانہ وتعالی تو وسعت والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ بس 221 سورہ النساء آیت نمبر 130۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں تو بات یہ چل رہی تھی کہ شوہر اور بیوی کس طرح سے مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کو خوبی کے ساتھ ادا کریں، لیکن اگر کسی طرح کا بگاڑ آ جائے بیچ میں اس کو بھی کس طرح درست کیا جانا چاہیے۔ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو یہ غلط ہوگا کہ ایک کی طرف جھکاؤ ہو جائے، دوسری جو ہے وہ اس طرح سے لٹک جائے کہ جیسے وہ بیوی ہے ہی نہیں، غلط ہے۔ بے شک مکمل عدل اور انصاف تو نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری قدرت میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ معاملات اور برتاؤ میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ دل اگر کسی ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ اس کا ہے، کوئی یہ اپنے قابو میں نہیں، اپنے اختیار کی چیز نہیں، اس پر تو اللہ مواخذہ نہیں فرمائیں گے، مواخذہ ہوگا وہ اختیاری چیزوں پر، تو عمل اور برتاؤ میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ یہاں اس آیت میں فرمایا کہ اگر ساری کوششوں کے باوجود یہ فیصلہ ہے کہ بھئی دل نہیں مل رہا ہے، چونکہ طبیعت نہیں مل رہی ہے، مزاجوں میں بڑا فرق ہے، کوششیں کی جا چکی ہیں صلح کی، نباہ کی، معاملے کو بنانے کی، سنوارنے کی، لیکن ہر کوشش فیل ہو جاتی اس لیے کہ طبیعتیں ہی مختلف ہیں دونوں کی، تو ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر یہ طے ہو چکا ہے تو پھر اب علیحدگی اختیار کر لی جائے، جو اس کا طریقہ شریعت نے بتلایا ہے وہ طریقہ اختیار کر کے الگ ہو جائے، یعنی طلاق ہو جانی چاہیے، قاضی کے عدالت میں تفریق ہو جانی چاہیے، یا یہ کہ عورت خلا کرا لے کہ طلاق بے عوض المال جس کو کہتے ہیں کہ لے دے کر کے کچھ شوہر سے طلاق ہو جائے، مطلب یہ کہ علیحدگی ہو جائے۔ علیحدگی کو بھی نہیں چاہ رہے ہیں، کیوں؟ ایک تو ملنا جلنا تو اس واسطے نہیں ہو رہا کہ دل نہیں مل رہا، علیحدگی کیوں نہیں کر رہے؟
کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کہاں جائے گی، کہاں ٹھوکریں کھائے گی. ارے بھائی جب اتنا خیال ہے تو پھر ٹھیک سے رکھو، اور اگر دل نہیں مل رہا ہے تو چھوڑو، اللہ کی زمین ہے، اللہ کے مخلوق ہے، اللہ سبحانہ و تعالی. اگر تم واقعی مخلص ہو تو پھر اب معاملہ اللہ کے حوالے. اللہ سب کو کھلانے والا ہے، وہ اس کو بھی کھلائے گا، تم کو بھی کھلائے گا. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو اپنی طاقت سے اور اپنی قدرت سے اللہ ایک دوسرے سے مستغنی کر دے گا. جس وقت تک شادی ہوئی بھی ہے تو بیوی شوہر کی محتاج ہے، شوہر بیوی کا محتاج ہے، ایک کی ضرورت دوسرے سے اٹکی ہوئی ہے. لیکن اب اگر علیحدگی کا فیصلہ ہے ہو جاؤ، اب اس کے بعد کوئی کسی کا محتاج نہیں، اللہ دیکھ ریکھ کرے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تو ہیں وسعت والے اور حکمت والے. یعنی وسعت والے، اس کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے، لیکن خزانے میں کسی کی کمی نہ ہونے کے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنا گھڑے اڈیل دے، یہ نہیں ہوگا. بلکہ دینا جو اس کا ہے وہ حکمتوں کے ساتھ ہے. کس کو کتنا دیا جانا چاہیے، بندے کو خود اس انسان کو جس کو جو ضرورت مند ہے اس کو صحیح پتہ نہیں کہ مجھے کتنا ملنا چاہیے، اللہ کو معلوم ہے کتنا ملنا چاہیے. بندے کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے بچہ، چھوٹے بچہ جو ہے وہ تو یہی چاہے گا کہ ماں بھی خوب دے دے، باپ بھی اس کو خوب دے دے، کھانے کو یا پینے کو یا کھیلنے کو جو بھی ہے. لیکن ماں باپ جو ہیں اگر وہ دیوانے اور پاگل نہیں ہیں، وہ ہر چیز کو دیتے وقت اس بات کا خیال رکھیں گے کہ بچے کے واسطے کتنا دینا مفید ہے اور کتنا دینا مفید نہیں ہے. اتنا ہی دیں گے جتنا اس کو فائدہ دے رہا ہے. چاہے وہ بچہ روئے بربرائے کچھ بھی کرے، لیکن ماں بھی اس کو روکے گی، باپ بھی اس کو روکے گا، کیونکہ ان کا علم یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے اس سے زیادہ دینا نقصان دہ ہے. تھوڑی دیر کے ایک مثال میں دیتا ہوں کہ صاحب ایک ڈاکٹر نے ایک دوا دی، دوا ہے میٹھی، اور بچے کو میٹھا اچھا لگتا ہے، وہ کہتا ہے اور کھلاؤ، اور دے دو، پلاؤ. کیا ماں اس کو ساری شیشی دوا کی پلا دے؟ اس کو پتا ہے کہ ساری شیشی دوا کی پلا دینے سے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو جائے گا، وہ نہیں دے گی. حالانکہ بچہ رو رہا ہے مجھے اور چاہیے، لیکن نہیں دے گی. ٹھیک یہی حالت ہے ایک تمام انسانوں کی کہ ہمارا علم جو ہے، ماضی کیا ہے وہ نہیں ہم کو پتا ہے، فیوچر کیا ہے، مستقبل وہ نہیں ہم کو پتا. جو پریزنٹ ہے، اور پریزنٹ بھی کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ پریزنٹ کو بھی یوں سمجھیے کہ وہ لمحہ ہے، وہ سیکنڈ کا وہ حصہ ہے کہ جو ٹھہر نہیں رہا ہے، اس کو کہتے ہیں پریزنٹ. ہمارے سامنے تو وہ ہے، اس سے زیادہ، اور اس کے لیے بھی اتنی لیمیٹیشنز ہیں کہ اگر دکھائی دینے والی وہ چیز ہے تو دائیں سے نظر نہیں آتی، بائیں سے نظر نہیں آتی، پیٹھ کے پیچھے نظر نہیں آتی. آنکھ سامنے بھی ہو تو ڈسٹینس اس کا خاص ہونا چاہیے تب نظر آئے گی، نہ زیادہ دور ہونی چاہیے نہ زیادہ قریب ہونی چاہیے. اتنی کنڈیشن اور لمیٹیشن کے ساتھ آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نظر آتی. یہی حال کانوں سے سننے کا ہے اور یہ حال ہاتھوں سے چھونے کا ہے. اتنی لمیٹیشن کے ساتھ جو علم ہم کو حاصل ہو رہا ہو وہ علم مکمل کیسے ہوگا؟ اس میں تو نامکمل ہونے کے زیادہ آثار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اس واسطے کہ اس کا علم جو ہے وہ کسی چیز کے وجود میں آنے کا پابند نہیں ہے کہ کوئی چیز جب وجود میں آ جائے تو اللہ کے علم میں بھی آ جائے. مثلا آپ یہاں بیٹھیں تو یہ نہیں کہ اللہ کو اب پتہ چلا کہ آپ یہاں بیٹھیں جب آپ بیٹھ گئے آ کر، بلکہ جب تک آپ بیٹھے بھی نہیں تھے اور آپ دنیا میں آئے بھی نہیں تھے تو آپ کا یہ آج کا اس وقت کا یہاں بیٹھنا اللہ کے علم میں تھا. اس لیے چونکہ اس کے علم کے ساتھ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اس کا علم جو ہے وہ کور کرنے والا ہے. اسی لیے کہا لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کو کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا. یعنی نہ صرف یہ کہ ہمارا اپنا علم ذاتی نہیں ہے، ہم اللہ کے علم کو بھی کور نہیں کر سکتے. اس کا علم اتنا وسیع ہے. اس واسطے جب اس کا علم وسیع ہے تو فیصلے تو علم کے مطابق ہوا کرتے ہیں، جیسا علم ہوگا ویسا فیصلہ ہوگا. اگر قاضی کا علم اور جج کا علم جو ہے معلومات اس کی غلط، فیصلہ غلط. مفتی کے سامنے آپ لے جا کر کے ایک سوال رکھ دیجئے اور سوال غلط ہو، مفتی کا فتویٰ کیسے صحیح ہوگا؟ مفتی کا فتویٰ صحیح نہیں ہوگا نا، اس لیے کہ سوال ہی غلط ہے. یہ بات الگ ہے کہ مفتی کا فتویٰ سوال کے لحاظ سے صحیح ہے مگر واقع کے لحاظ سے غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سوال ہی غلط ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کا اپنا علم ہے تو معلومات کا یوں کہیے کہ محتاج نہیں. اس کا علم جو چیزیں وجود میں آ رہی ہیں اس کا محتاج نہیں. ان کے فیصلے جو ہیں اس میں کسی غلطی کا امکان نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ واسعاً
حکیما، قدرت اس کی وسیع ہے، دینا چاہے تو کوئی کمی نہیں اس کے ہاں دینے میں، لیکن اس کے دینے کے پیچھے حکمت جو ہے وہ کام کرتی، کس کو کتنا دینا ہے۔ اسی واسطے بعض دفعہ ہوتا، بعض دفعہ کہ اکثر ہوتا ہے یہ، جہاں کوئی آدمی پریشان ہوا، اب دعائیں مانگ رہا ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے، اچھا اللہ سے مانگنا ہے، کس سے مانگیں گے؟ اور اب ایک دن مانگ لی، کہنے آج نہیں ملا، دوسرے دن انہوں نے کہا آج بھی نہیں ملا، اب تیسرے دن کہ اللہ میں تو سنتا ہی نہیں، بتری مانگ لی دعائیں مولوی صاحب، اللہ میں تو میری دعا بھی نہیں سنتے، اب آپ ہی بتائیے کیا کروں؟ اب اس سے کہیے نہیں بھائی، اللہ میاں تو سن رہے ہیں تمہاری دعا، اللہ تو سنتے ہیں، سب کی دعا سنتے ہیں، تمہاری بھی سن رہے ہیں اللہ، نہیں جی سنتے تو میری بات نہ پوری ہو جاتی۔ تو اللہ میاں کو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دعا نہیں مانگ رہے ہو، اللہ کو حکم دینا چاہتے ہو۔ فرق آ گئی تمہیں؟ دعا مانگنا اور چیز ہے، حکم دینا اور چیز ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے سنا ہی نہیں میری بات کو۔ دعا تو ایک درخواست ہے، ایک ایپلیکیشن ہے، ایک ایسی بارگاہ میں کہ جس پر ہمارا کوئی زور نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ ایپلیکیشن، وہ دعا ہے۔ اب وہ جس کی بارگاہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں کوئی دعا بھی رد نہیں کرتا، ہاں اس دعا کی قبولیت کے طریقے ہیں، میں ان میں سے کوئی بھی طریقہ جو میرے نزدیک مناسب ہوگا میں اس کو اختیار کروں گا، میں کہ دعا ضرور قبول کرتا ہوں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے رب یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں قبول کرتا ہوں۔ جب اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں، تو اب اس میں یہ کسی طرح کی سوچ اور بچار اور وہم نہیں، یہ اللہ میں تو سنتا ہی نہیں، ہماری دعا نہیں سنتے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں قبول کرتا ہوں اور ہم کہتے نہیں، تو معلوم ہوا کہ دعا کا مطلب نہیں سمجھا، ہم نے دعا کو حکم کا درجہ دیا ہے، ہم حکم دے رہے ہیں اللہ کو، اللہ محکوم نہیں ہے۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو مانگ رہا ہے وہی مل جائے۔ اللہ میاں نے بیٹا مانگا، اللہ میاں سے بیٹا مانگا، بیٹا دے دیا اللہ میاں نے، تو یہ تو ٹھیک، یہ تو وہ بات ہے کہ جس کو ہر آدمی کہتا ہے جی میری دعا قبول ہو گئی، دیکھو یہ جو مانگی تھی وہ مل گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ چیز نہیں دیتے جو مانگ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں یہ ہے یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جو بھی اس کی وجہ ہو، کچھ بھی وجہ ہو، دنیا کے لیے ٹھیک نہیں، آخرت کے لیے ٹھیک نہیں، سمجھ میں آیا؟ کچھ بھی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، تو اللہ کے علم میں یہ بات ہے۔ میں روک کر وہ واقعہ آپ کو سنا کی طرف اشارہ کر دوں، جو حضرت موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا جو واقعہ سورہ الکہف میں موجود ہے۔ وہاں ایک بیٹے کا قتل کرنا حضرت خضر کا، اس کی وجہ کیا نہیں کہ اما الغلام فکانت ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاة واقرب رحما۔ جب اس بچے کو گلی میں کھیلتے بچے کو قتل کر دیا حضرت خضر نے، تو موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، اس کو وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ کسی کو بے وجہ ہی مار دینا؟ اللہ کی شریعت اس کو کیسے اس کی اجازت دے سکتی ہے؟ قانون اللہ کا وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں کسی کو قتل نہیں ہونا چاہیے، اور خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کیا آپ نے، تو خیر وہ خضر علیہ السلام نے بعد میں جب یہ طے ہو گیا کہ تم ادھر میں ادھر، تم رہ ہی نہیں سکتے میرے ساتھ، تو اس وقت انہوں نے جو وجہ بتلائیں اپنے ان کاموں کی، اور اس کام کی وجہ جو بتلائی تو بتلائی واما الغلام، لڑکے کا جہاں تک قصہ ہے جس کو ہم نے قتل کیا، تو فرمایا کہ فکان ابواہ مؤمنین، ان کے ماں باپ جو تھے جو ہیں وہ بڑے ایمان والے ہیں، عمل صالح والے ہیں، نیک متقی پرہیزگار ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا، لیکن یہ بچہ اس کا اٹھان جو ہو رہا تھا یہ نافرمان ہوتا، اللہ کا بھی نافرمان ہوتا، ماں باپ کا بھی نافرمان ہوتا۔ اللہ میاں نے کیا ارادہ فرمایا، اس بچے کو ہٹاؤ، اللہ میاں کوئی اور بچہ اس کو دیں گے جو ان کا فرما بردار ہوگا، کیونکہ اللہ کے 2 نیک بندے میاں اور بیوی جن کی زندگی اطاعت گزاری میں ہو، اب ان کو اولاد مل جائے ایسی کہ جو نافرمان ہو، ان کی زندگی تو جہنم بن گئی پھر دنیا کی۔
اللہ نے کیا چاہا؟ ان دو بندوں کو دنیا میں ایک اچھی چیز ہم دیں گے، اچھی اولاد دیں، بری اولاد کو ہٹاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی آدمی اس کو نہ سمجھ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ کر یہ فرما رہے ہیں، کیا کر رہے ہو جی، ایک بچے کو کیسے مار دیا تم نے؟ لیکن ایک وہ الگ چیز ہے، شرعی علم سے ہٹ کر کے ایک دوسرا علم ہے جس کو تکوینی علم کہتے ہیں۔ تو تکوینی علم کے تقاضے اور اس کے نتیجے وہ مختلف ہو سکتے ہیں شرعی علم کے تقاضے اور ان کے نتیجوں سے۔ میں نے یہ بات اور یہ واقعہ خدا جانے میں نے یہاں کتنے سال پہلے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، اور آج بات آ گئی تو پھر میں اس مسئلے کو لے لوں، اس لیے کہ میں تو بیٹھا ہوں یہاں 15 سال سے تفسیر کرتا ہوا، لیکن آپ تو 15 سال سے نہیں بیٹھے، تو اس واسطے مجھے معلوم نہیں کہ جو میں نے اس پر تقریر کی ہوگی وہ آپ کے سامنے رہی کہ نہیں رہی، مگر وہ میں اس لیے سنا دیتا ہوں کہ بے پڑھے لکھے نہیں، بہت سے پڑھے لکھے بھی اس معاملے میں سخت دھوکے میں ہیں، اور وہ یہ کہ یہ جو خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا، میں نے اس کو یہ کہا، اور میں نے نہیں کہا بلکہ کتابوں میں بھی یہ لکھا، یہ علم ہے تکوینی۔ تو تکوینی علم کا مطلب ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نظام اس دنیا میں چل رہا ہے، کسی کا پیدا ہونا، کسی کا مرنا، کسی کی تندرستی، کسی کی بیماری، کسی کا لمبا چوڑا ہونا، کسی کا ٹھیکنا ہونا وغیرہ وغیرہ، بارش ہونا، گرمی ہونا، سردی ہونا، فصلوں کا اگنا وغیرہ وغیرہ، جنگ اور لڑائیاں ہونا، امن اور شانتی کا ہونا، پیس کا ہونا، یہ سارے معاملات جو دنیا میں چل رہے ہیں یہ ہے ایک اللہ کا سسٹم، اس کو کہتے ہیں تکوینی۔ تکوینی کون سے ہے؟ ہونا۔ اذا اراد شیئا قال له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کے ہونے کا ارادہ فرماتا ہے، کہہ دیتا ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، اس سے یہ تکوینی نام بنا، اللہ کا ایک نظام ہے تکوینی۔ دوسرا نظام ہے تشریعی، شریعت، جس میں یہ ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، سچ بولو، اللہ کی اطاعت فرما برداری کرو، ایسا پہنو، ایسا کھاؤ، یہ ساری چیزیں۔ دونوں کے اندر فرق میں بتا دوں، ابھی حدیث کے اندر آپ نے پڑھ لیا ہے کہ زہر جس نے کھایا اور اپنے آپ کو ہلاک کیا وہ جہنم میں جائے گا، ہو گئی بات۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ زہر کھانا حرام ہے تو اللہ نے پیدا کہاں کو کیا؟ پیدا کرنا اس کا تکوینی نظام کے تحت ہے، اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے۔ اس نے جو کام دنیا میں کیا ہے اس میں اچھائی ہے، زہر کے اندر بھی اچھائی ہے، لیکن شرعی لحاظ سے زہر میں اچھائی نہیں ہے کیونکہ وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ زہر سے دور رہو، اس کو استعمال مت کرو کیونکہ وہ ہلاک کرتا ہے۔ تکوینی نظام کیا کہتا ہے؟ زہر کا پیدا ہونا چاہیے دنیا کے اندر۔ تو یہ دو بالکل الگ نظام ہیں اور اللہ ہی کے ہیں۔ انبیاء علیہ اچھا جب یہ بات ہے تو میں جو کہہ رہا تھا کہ دھوکے میں ہے لوگ، بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صاحب کسی کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ صاحب یہ صاحب خدمت ہیں، ان کی باتیں بڑی چلتی ہیں، ہم نے کہا صاحب دیکھیے بچہ بہت بیمار ہے اور بچہ یہ بہت بیمار ہے، یہ بس مرا جاتا ہے، سارے علاج کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا چھو چھو چھو، اور وہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے کہا یہ بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں۔ اب دوسرے آدمی کھڑے ہوئے وہاں تقریر کر رہے تھے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ کی خلاف ورزی نہ کرو، کہنے لگے ہاں رات دن سنتے سنتے ہو گیا میاں، یہ کوئی آدمی ہے؟ آدمی تو وہ ہے کہ جس نے پھونک ماری تھی اور ایک بیمار بچہ صحیح ہو گیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، بتا دوں میں کہ وہ تکوینی نظام ہے اور یہ شرعی نظام ہے۔ تکوینی نظام اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے اصل تو رکھے فرشتے، دن نکل رہا ہے، رات ہو رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، سردی ہو رہی ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، تندرست ہو رہے ہیں وغیرہ، سارا نظام کس کے سپرد ہے؟ فرشتوں کے۔ کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو بھی کسی وقت کوئی کام اس کے ہاتھ سے کرا دیتے ہیں، یہ بھی، لیکن اصل یہ کام فرشتوں کے سپرد ہے۔ جہاں تک شریعت کا معاملہ ہے، شریعت کی ذمہ داری اور وہ نظام کس کے سپرد ہے؟ فرشتوں کے۔ ارے بولیا تو نہیں، کچھ تو بولا کبھی تاکہ سمجھ رہے ہیں آپ، فرشتوں کے نہیں، انسانوں کے بھی نہیں، انبیاء کے علیہ الصلوۃ والسلام کے، پیغمبروں کے،
شرعی نظام کی ذمہ داری کن پر رکھی گئی ہے؟ کس کے سپرد ہوا وہ نظام؟ پیغمبروں کے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس پوری کائنات میں آسمانوں اور زمین کے اندر سب سے اونچا مقام کس کا ہے اللہ کے بعد؟ فرشتوں کا یا انبیاء کا؟ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے، کوئی فرقہ کوئی گروپ امت کا ایسا نہیں ہوا کہ جس نے اس میں اختلاف کیا ہو۔ کیا؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام افضل الخلائق ہیں، ساری مخلوقات میں سب سے افضل کون ہیں؟ انبیاء ہیں، فرشتوں سے بھی۔ تو ان کے جو سپرد ہوا کام اس کا درجہ اونچا ہوگا یا جو فرشتوں کی سپرد ہے اس کا درجہ اونچا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی نہیں بات آ رہی؟ شریعت کا نظام اونچا ہے تکوینی نظام سے، کیونکہ شریعت نام ہے اللہ کی پسند کا، اور تکوینی نظام جو ہے نام ہے اللہ کی حکمتوں کے مطابق جو کام ہو رہا ہے، اس میں دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے شریعت جو ہے اس کا درجہ بہت اونچا ہے بنسبت اس تکوین کے، اور ہم جو ہے دھوکہ کھاتے ہیں کہ مسئلے مسائل کی بات ہو رہی ہے، اب کہتے ہیں یہ کوئی چیز ہی نہیں، اور جہاں کسی نے کوئی ایسا کام کر دکھایا، کسی کے جو ہے کسی کی برکت سے کوئی مالدار بن گیا، کسی کی برکت سے کوئی بیمار ہو گیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی چیز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی حقیر چیز ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، مہربانی ہے اللہ کی، یقیناً اس کا درجہ اونچا ہے، مگر یاد رکھیے شریعت کے درجے سے اونچا کسی چیز کا درجہ نہیں ہے۔ تو یہ میں نے بات کیوں سنائی ہے؟ اس لیے کہ خضر علیہ السلام ایک علم ان کے پاس تھا، وہ علم تکوین سے متعلق تھا اللہ کے، اور ایک علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، وہ ہے شریعت کا۔ سمجھا ہے؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ کچھ پتہ نہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہی اونچا ہے خضر علیہ السلام سے۔ خضر کا درجہ موسیٰ سے اونچا نہیں تھا۔ آئی سمجھ میں نہیں آ بات؟ کیوں؟ خضر کو جو علم دیا گیا علیہ السلام وہ علم تکوینی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو علم دیا گیا وہ شریعت کا ہے، ان کا درجہ اونچا ہے۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جناب کیا اس میں ہے کہ فرما بلغ یہ صفحہ نمبر 749 749 میں آیت نمبر 66 ہے سورہ الکہف کی۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے علیہ السلام سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ باتیں بتلائیں کہ جس کا علم آپ کو صحیح ملا ہے، وہ علم وہ باتیں مجھے بھی معلوم ہو جائیں آپ کے ساتھ رہنے۔ کیا بتاؤں، ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اور جن حالات میں، اگر ہم اس پر تقریریں کرتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے تو غیر نہیں سنتے، اپنے لوگ آ کہتے ہیں یہ مولویوں کے دماغ سڑ گیا، بالکل دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے، وہی پرانی باتیں کہتے ہیں۔ وہ آداب اور ویلیوز جو تھے نا، استاذوں کا ادب کیسا ہونا چاہیے، ماں باپ کا ادب کیسا ہونا چاہیے، آج ہم نے ان کو آؤٹ آف فیشن کر دیا ہے۔ آج نئی روشنی کس کا نام ہے کہ باپ کو اس طرح بات کرو جس طرح سے دوستوں سے ہوا کرتی۔ کہنے لگے یہ بہت ترقی کر گئے، دیکھو کتنا جناب ماں باپ میں، اولاد اور باپ میں کیسا رشتہ ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ بہت اچھا لگا۔ آج استاذ جو ہیں وہ اس کی حالت کیا ہے کہ جب پڑھنے آئے اور پڑھ کے وہ جائیں، انہوں نے کہا شکریہ جناب آپ پڑھنے آئے تھے ہمارے پاس۔ بالکل الٹ گیا قصہ۔ حالانکہ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اس کی حیثیت کیا ہے، تنخواہ ملتی ہے اس کو، سیلری ملتی ہے، سیلری کے واسطے وہ 1 گھنٹہ آ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہمارے اوپر کیا احسان کیا؟ احسان تو ہمارا ہے کہ ہم نے فیس دے کر اسے پڑھا ہے۔ سمجھا؟ ہم فیس دے رہے ہیں تو معلوم کیا ہوا، جیسے دکانیں ہوتی ہیں کہ آپ اسٹور میں جا کر کے پیسے دے کر کوئی چیز خریدتے ہیں، کون شکریہ ادا کرے گا کس کا؟ آپ تھوڑی شکریہ ادا کرتے ہیں دکان والے کا، بلکہ دکان والا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ آپ میری دکان پہ آئے، میرے گاہک بن کر کے، میرا سامان بک گیا، آپ نہ آتے تو میں تو بیٹھا رہتا۔ ٹھیک یہی صورت آج
ٹیچرز اور پروفیسرز اور لیکچررز کی اور اسٹوڈنٹس کی ہے کہ اسٹوڈنٹس فیس دیتے ہیں اور لیکچررز کو تنخواہ ملتی ہے اور ٹیوشن ملتی ہے، تو شکر گزار کون ہے؟ ٹیچر، کیونکہ یہ خرید فروخت ہو رہی ہے، یہ بزنس ہو رہی ہے علم کی، حالانکہ علم بزنس کی چیز نہیں تھی، یہ تو اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وہ جو خوب بتا دوں میں آپ کو، وہ جو اس کو سیلری مل رہی ہے وہ علم کی نہیں مل رہی ہے، علم خریدنے اور بیچنے کی چیز نہیں ہے، وہ حبس وقت کی مل رہی ہے، حبس وقت، وہ ٹائم جو اس کا خرچ ہو رہا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، فقہا کیا بات کہہ رہے ہیں، ورنہ امام کی تنخواہ دینا جائز نہ ہوتا، کیا نماز پڑھانے کی تنخواہ دیتے ہو؟ نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، نماز جب اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے تو کہیں کہ پیسے لیتے ہو؟ قرآن شریف پڑھانے والے کو تنخواہ نہیں ملنی چاہیے تھی، کیونکہ قرآن شریف تو اللہ کے لیے پڑھا جاتا ہے، جب تم قرآن شریف پڑھ رہے ہو یا پڑھا رہے ہو کہیں کہ پیسے لیتے ہو؟ لیکن یہ اس لیے فقہا نے اجازت دی کہ یہ حبس وقت کی اجرت ہے۔ تو میں آئے یہ امام صاحب جو ہیں گھڑی دیکھ کر وقت یہاں حاضر، حالانکہ نماز کا وقت جو ہے 2 گھنٹے وہ کہیں بھی پڑھ لیتے، نماز کوئی ضروری ہے کہیں یہاں کے پڑھیں، لیکن وہ جو بھاگے چلے آ رہے ہیں یہاں، یہ وقت کی پابندی جو ان کو کرنی پڑ رہی ہے، سمجھ میں آیا، اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ لوگوں کی سہولت کی خاطر اس کا معاوضہ ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو پروفیسر کو جو تنخواہ دی جاتی ہے دراصل وہ اس کے حبس وقت کی ہے، علم کی نہیں، علم تو بیچنے اور خریدنے کی چیز ہے ہی نہیں۔ دیکھا آپ نے کتنا بڑا فرق ہے وہ فقہا کے سمجھ میں اور ان دنیا داروں کے۔ لیکن مجھے کیا بات سنانی، یہاں دیکھیں آپ،